جو بھی پرو مریم ہوگا وہ گندگی پھیلائے گا. جس دن مریم تمہارے خاندان کے بارے میں بینرز لگ گئے نا تو تم میرا خیال ہے لیکن ڈھیٹ اور بے شرم تم کافی ہو. مریم کے بھی سب کو کچے چٹھے پتہ ہے یہ پارٹی ہے انتشار پارٹی. اگر مریم کا کوئی دوسرا نام ہو تو آپ خود اپنے اپنے ذہنوں میں زیوم کر لیں کہ کیا ہوگا کہ جب آتی ہے لڑائی جھگڑا فساد ایسے لگتا ہے جیسے ہٹلر کی روح اس میں آ گئی ہوئی اور تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. آپ بینر کل بھی لگے بینر آج بھی لگے. یہ مسرت جواب ہے. پنجاب حکومت کیوں اتنا سست رویہ مسرت ہوتا ہے اور آپ کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو آپ کے اتحادی ہیں چودھری پرویز لائی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. اتنی دیر میں تو وہ ریسٹ ہو چکے ہونے چاہیے تھے جو لوگوں نے یہ جنتا موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ پرویز لائی صاحب اتنے سست کیوں ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو جو انہوں نے کل انتشار پھیلانے کی کوشش کی یہ پارٹی ہے انتشار پارٹی اور ان سے آپ منفی پروپیگنڈا انتشار اشتعال انگیزی کے علاوہ کچھ توقع بھی نہ کریں. اگر مریم کا کوئی دوسرا نام ہو تو آپ خود اپنے اپنے ذہنوں میں زیوم کر لیں کہ کیا ہوگا کہ جب آتی ہے لڑائی جھگڑا فساد ایسے لگتا ہے جیسے ہٹلر کی روح اس میں آ گئی ہوئی اور تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے جدھر بھی جاتی ہے. پہلے تباہی پھیری اس نے اپنی جماعت کے اندر پھر اس کے بعد خاندان کے اندر اور اب ملک کے اندر چاہتی ہے. ان فیکٹ یہ جو سارے ڈرٹی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی موجد لے دے کے کھرا اسی کی طرف جاتا ہے. جو بھی پرو مریم ہوگا وہ گندگی پھیلائے گا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن مریم تمہارے خاندان کے بارے میں بینرز لگ گئے نا تو تم میرا خیال ہے لیکن ڈھیٹ اور بے شرم تم کافی ہو. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کریں کیا. جہاں تک رہ گئی قانونی چارہ جوئی قانونی کارروائی تو بالکل میں ابھی عمر چیمہ صاحب سے رابطہ کروں گی کہ اس کے خلاف ہم لیگل ایکشن بھی لیں گے تاکہ دوبارہ اس طرح سے ادروائز تو پھر کوئی منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا. مریم کے بھی سب کو کچے چٹھے پتہ ہے. اور جہاں تک رہ گئی پرویز الہی صاحب کی بات تو وہ گجرات میں ہمارا ویلکم کر رہے ہیں. ہم ان کے مہمان ہیں وہاں پہ. ہمارے پروٹیسٹرز جو ہیں ہمارے جو احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں وہ تو سارے فیملیز ہیں. ان میں بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑھے ہیں. ہم لوگ لڑنے والے تو ہیں نہیں. ہم تو محبت والے لوگ ہیں اور ہم تو اسی لیے میں رانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو. ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو. ہم تو ایک پاکستان میں انقلاب کے لیے بڑھ رہے ہیں اور اس انقلاب کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب پاکستان کی آزادی کے اوپر حقیقی آزادی کے اوپر جو ہے وہ منترج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک تاثر چل رہا ہے جس میں وہ لڑانا چاہتے ہیں اداروں کو عوام سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس سے پہلے 1970 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا کیا گیا جو کل خان صاحب نے ذکر بھی کیا. کبھی بھی عوام اور اداروں کو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ عوام اور اداروں کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہوتا ہے اور رہنا چاہیے. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو غلط فیصلہ ہوا اب وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو اپنی تصحیح کرے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو. اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آج اگر سپریم کورٹ نے جو رولنگ سپیکر کی تھی اس میں ایک سیاسی فیصلہ نہ کیا ہوتا. آج اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم نہ قرار دیا ہوتا پاکستان میں آج انتخابات ہو چکے ہوتے اور ہم ایک سیاسی طور کے اوپر مستحق استحکام کی طرف بڑھ چکے ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کورٹس کو سیاسی مسائل میں نہیں آنا چاہیے لیکن انفارچونیٹلی وہ فیصلہ ہوا اور اس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں. لیکن اب بھی وقت ہے اداروں کو اپنے فیصلوں میں تصحیح کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تاکہ اداروں کی عزت جو ہے وہ بحال رہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نوٹسز سپریم کورٹ کو لینے چاہیے وہ سپریم کورٹ کو فوراً لینے چاہیے. اعظم سواتی صاحب کا مقدمہ ہو, شہباز گل کا کیس ہو, ارشد شریف کا کیس ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, جن کے لیے عوام سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کرے گی اور یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین سے جو باب ہے ہمارا انسانی حقوق کا اس کو نکال دیں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یا ملک میں آئین ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا آئین آپ معطل کر دیں جو عوام سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ آپ رکھ لیں. لہٰذا سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ ان معاملات کا جائزہ لے گی. انشاءاللہ آج ہمارا جو لانگ مارچ ہے، خان صاحب اب سے کچھ دیر بعد پہنچنے والے ہیں، پنڈی بائی پاس کے اوپر پہنچیں گے اور پنڈی بائی پاس سے یہ شروع ہوگا اور گکھڑ منڈی تک انشاءاللہ آ جائیں گے.